ویلکم بیک ایوری ون. ہم لوگ بات کر رہے ہیں صبر اور شکر کے حوالے سے, اور مفتی صاحب میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے ابھی ایک قصہ بیان کیا تھا صبر اور شکر کا, اگر ایسا ہی کوئی صبر اور شکر کا قصہ آپ ناظرین کے کو سنانا چاہیں, کیونکہ یہ جو قصے ہوتے ہیں نا یہ لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں اور اس کو ریلیٹ کر پاتے ہیں, تو میں چاہوں گی کچھ ایسی آپ کوئی چیز سنائیں ہمیں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اللہ سے جب بھی مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, اس کے بعد شکر پہ بات کروں گا. اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں انسان کو اس کی حیثیت اس کے مزاج کے مطابق دی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے زیادہ مل جائیں تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. جیسے بہت زیادہ دولت فرعون کو لے ڈوبی, بہت زیادہ عزت مقام مرتبہ شداد کو لے ڈوبا, بہت زیادہ طاقت یزید کو برباد کر گئی. آج آپ کسی پیسے والے کو کہیں کہ اللہ آپ کو فرعون جیسا بنا دے تو وہ ناراض ہو جائے گا. آپ کسی طاقتور کو کہیں کہ اللہ آپ کو نمرود جیسا بنا دے وہ ناراض ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں آپ کسی کو کہیں کہ اللہ آپ کو عثمان غنی یا امام حسین جیسا بنا دے وہ آپ سے راضی ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا. شکر دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شرف فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے, نعمتیں دے کے بھی اور نعمتیں لے کے بھی. بے شک یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم خوف کے ذریعے, نقصان کے ذریعے, جان کے ذریعے, مال کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. اچھا, پروردگار جو ان حالات میں بھی شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ اسے مقام ایوب عطا فرماتا ہے. مقام ایوب کیا ہے کہ اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی, مال بھی ہے, دولت بھی, تمام چیزیں. اچانک اللہ نے آزمائش کا معاملہ لیا, اولاد, گھر, جانور, سب زلزلہ آیا, سب چیزیں ختم ہو گئی. 18 سال تکلیف کے اندر رہے. لوگ پوچھتے تھے آپ کا کیا حال ہے, تو آپ کہتے تھے اللہ کا بے پناہ کرم ہے. نہ اولاد رہی, نہ جانور رہے, نہ مال و دولت رہی, اور اللہ نے 18 سال کے بعد آزمائش ختم کی ان کے شکر کی وجہ سے, تو اللہ نے مقام نبوت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا. تو جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اسے مقام عطا فرمائے تو زبان سے شکر ادا کرتے ہیں. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, آزمائشیں ہوتی ہیں. ایک شخص تہجد میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں. میں نے سنا ہے کہ تو بیماری, تکلیف یا آزمائش میں راضی ہوتا ہے, اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے ہیں. اے اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اے اللہ میں اس قابل نہیں, اے اللہ یہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں, مجھے اور نعمتیں عطا مت کر. ایک دن ان کو ہاتف غیب سے آواز آئی, تو اس طرح سجدہ شکر ادا کرے گا تو ہم نعمتیں مستقل تجھ پہ بڑھاتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ کو کوئی نعمت ملی, آپ نے گاڑی لی, آپ نے گھر لیا, آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھی, آپ اللہ کا شکر ادا کریں, سجدہ ادا کریں, زبان سے ادا کریں. میں آپ کو ایک مزے کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں. وظیفہ کیا ہے؟ جب آپ گھر دیکھیں کہیں الحمدللہ, گاڑی دیکھیں الحمدللہ, آپ بچوں کو دیکھیں دیکھتے کہیں الحمدللہ. اس سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ضائع نہیں کرے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ طاقتور ہوتے ہیں, پیسے والے ہوتے ہیں, نظر بد یا حسد کی وجہ سے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, پیسہ ختم ہو جاتا ہے, کاروبار ختم ہو جاتا ہے, چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو ایک چھوٹا سا جو اللہ نے سورہ کہف میں بتایا, ایک تو آپ فوراً دیکھیں کہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اور فوراً دیکھتے کہیں الحمدللہ. آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں آپ پر نچھاور کرتا رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور کچھ لوگ تو جیسے انکلوڈنگ مائی سیلف, میں بھی پڑھتی ہوں, میں جو کرتی ہوں میں بتاتی ہوں تاکہ لوگ سن کر اس کو اپنا لیں. تو کیا ہی بات ہے کہ 2 نفل شکرانے کی آپ روز پڑھیں, روز پڑھنے چاہیے 2 نفل شکرانے کی. ہمیں اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے. اگر آپ سے ابھی لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں, سحری میں اٹھتے ہیں, سحری میں اٹھتے ہی ساتھ 2 نماز شکرانے کے پڑھ لیں گے, وہ 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ہو جائے گا, وہ 2 رکعت نماز تہجد بھی ہو جائے گی. اور جب جو شخص تہجد پڑھتا ہے, میں نے آپ کے پروگرام میں کل بھی کہا تھا کہ جو فجر پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا, اور جو تہجد پڑھتا اللہ اس سے محبت کرتا. تو آپ 2 رکعت نماز شکر بھی ہو جائے گی, وہ تہجد بھی ادا ہو جائے گی. آپ اپنے روٹین بنائیں اس کو. یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے. ویسے بھی مفتی صاحب مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگنے بیٹھتے ہیں نا, یا ادروائز بھی اگر کسی سے ہمیں کچھ مانگنا ہے, جیسے کمپنی کے CEO کے پاس بھی ہم جاتے ہیں, تو پہلے جاتے ہی مانگنا نہیں شروع کر دیتے نا, ہم تھوڑی سی ان کی تعریفیں کرتے ہیں, سر آپ بہت اچھے ہیں, کیسے ہیں, گھر میں سب خیریت ہے, آپ کا فلانا کام تو بڑا ہی اچھا تھا, چلیں آپ اس کو کہہ لیں کہ ہم بٹرنگ کرتے ہیں نا. تو ایسے ہی جب آپ حاجت مانگنے جاتے ہیں نا اللہ کے پاس, تو مجھے لگتا ہے ہمیں ذرا سا اللہ کو بھی وہ کرنا چاہیے, اللہ کے ساتھ بھی ذرا ہارٹ ٹو ہارٹ ایک
ٹاک کرنی چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, اور اس کے لیے 2 شکرانے کے نفل پڑھنے اسماء چاہیے. الحسنہ جو ہے نا, جی, جو اللہ کے صفاتی نام ہیں, جیسے رحمان, رحیم, مالک, قدوس, ثبوت, جبار, خالق, جب آپ اللہ کے ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی. اور پھر آپ دعا کے اندر نبی پہ درود پڑھیں گے, آگے درود رکھیں, نیچے درود رکھیں, بیچ میں اپنی دعا رکھیں, اللہ قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. پھر اللہ کیوں نہیں سنے گا اگر آپ اتنے چاؤ کے ساتھ, لگن کے ساتھ